مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سجے شیعہ کھبے دیوبندی تراترے مندے وچ ساڈا سٹیج ہوندا ہے تو میں اوتھے عرض پہ کردا ہے کہ نماز روزہ حج زکات فرض ضرور ہے لیکن انہا فرضاں دا بھی فرض ہے نسبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک۔ ایک ایمان ایک عمل، عمل کمزور بھی ہوئے ایمان مضبوط ہویا تے بچنے دی امید ہے تے جے 50 حج پلے تہجد گزار شب زندہ دار لیکن نبی دے دار تو دور ہویا تے بچنے دی کوئی امید ہے۔ اس سے تو علامہ اقبال کلندر لوری آکھیا با مصطفیٰ برساں خیچ را کہ دی ہما ہوست، اپنے آپنو نبی دی ذات تک پہنچا دو۔ اے اقبال کیوں؟ اقبال کہتا ہے دی ہما ہوست، نبی دی ذات نال جڑ جانے دا نائی دین ہے، کیڑا نائی دے دین ہے یہ نسبت مصطفیٰ۔ اے جڑے ساڈے میلاد دیاں میں فرمایا اگر تصور کرو ساڈی زندگی چا میلاد بھی نہ ہوندا کوئی شکل صورت آئی مصطفیٰ کریم دا قرب دا ذریعہ بناونے دی، ایک قرب دا ذریعہ ہے۔ ہن تسی اے محفل نہ ہوندی تو گھراں میں ٹی ویاں اگے بیٹھے ہونا ہے نا تے اوتھوں ایتھے بیٹھے ہو، کیڑا کی فرق کی پیا ہے؟ فرق یہ پیا کہ تہاڈی روح دا تعلق ذات مصطفیٰ نال جڑ گیا ہے تے اے دعاواں دے حقدار وہ نے جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اس مسجد دے خطیب اور محترم جناب سیفی صاحب جنہاں نے اتنا بڑا اہتمام کیتا ہے۔ محفل انجے نہ سمجھو بھئی آیا کہ 4 نعرے مارے تو مولویاں خوش کر کے ٹر گیا، نہ میں کہتا ہوں اقبال سے پوچھو۔ اقبال کہتا ہے برساں مصطفیٰ برساں خیش را، خیش میں نے اپنے آپ برساں پہنچا، اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ تک پہنچا دو، یہ سارا دین ہے۔ میں نے کہا اقبال اگر نہ پہنچا سکے تو اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو نبی است، اگر تم مصطفیٰ تک نہ پہنچے 50 حج کر کے بھی تو ابو لا بھی رونا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان پتہ ہی نہیں میں گل کے ڈیام کر چھٹی یہ دی اہمیت کی طرف توجہ نہیں پکڑ دے۔ دین صرف نمازاں پڑھنے دا نام نہیں۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف علماء جاننے نے ایک باب ابواب التفسیر، ابواب التفسیر وچ امام ترمذی نے ایک گل لکھی، انہاں کہا بھی حضرت مجاہد تابعی ہوئے لیکن شاگرد ہوئے نے حضرت عبداللہ ابن عباس دے تے حضرت قتادہ اے بھی شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس دے۔ دین سمجھنے واسطے قرآن تے حضور دی ذات تے پھر صحابہ تے پھر تابعین تے پھر تبع تابعین، بس اس تو بعد کوئی اڑدا بھی اسی تے گل کرسی جڑی خلاف سنت ہوئی تے اساں مننی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نال ذکر مصطفیٰ بھی کرو تے نال دین بھی سمجھو۔ امام ترمذی نے لکھیا اتھے ابواب تفسیر چ کہ جدو قتادہ کو پوچھو نا یا مجاہد کو پوچھو کسی ایت دی تفسیر یا حسن بصری کو پوچھو، اے حسن بصری بھی جلیل القدر تابعی ہوئے اور اے حسن بصری صرف تابعی نہیں ہوئے، امام حسن بصری او نے جنہ نے حضرت ام سلمہ ام المومنین دا دودھ پیتا ہویا،
ہم گل بڑی ذمہ داری نہ کرنا. امام حسن بصری دی وجہ کی سی؟ امام حسن بصری دی والدہ حضرت ام سلمہ دی کنیز آئی تے جدو والدہ گھر دیا کماں چ مصروف ہوندی آئی تے حسن بصری چھوٹے آن اے رو پوندے آن تے حضور دی زوجہ جڑی واقعہ کربلا وچ بھی زندہ سن ام سلمہ جنہ کو مٹی اڑی شیشی آئی جڑی خون بن گئی او اس وقت زندہ ہن تے اے حضرت حسن بصری نو اٹھا کے ایک جوڑی چ رکھ کے تے اپنا دودھ پیش کر دیا سن. اگو کوئی شے ہوندی ہے یا نہیں ہوندی گل اے کہ او دی لمبی تحقیق تے کسے بھی نہیں دسنی. گل اے کہ دودھ مبارک ام سلمہ نے حضرت حسن بصری دے منہ وچ پایا ہے تے مولا علی دی شگردی نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ. ترمذی فرماندے ہیں کہ جدو امام حسن بصری سے یا حضرت قتادہ یا حضرت مجاہد یہ تینوں جلیل القدر تابعی ہیں، جب ان سے قرآن کی کوئی تفسیر پوچھو گے تو یہ قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے کا اظہار کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ تفسیر کریں گے جو انہوں نے مصطفیٰ کریم سے سنی ہے. ہون جناب میں اگلی گل دسنے لگا جدے واسطے میں ایڈی محنت کی تھی. حضرت مجاہد سے پوچھا گیا کہ جناب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پہلی گل تے سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سب کو آتی ہے یہ کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر چلا، صراط مستقیم دکھا، ایصال المطلوب یا اراۃ الطریقہ چاہے جو بھی ہو مانا، یا ہمیں ہدایت صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پہ چلا. یا اللہ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ جب کوئی نیا لفظ آتا ہے تو اس کی تشریح اور معنی اور اس کی ڈیفینیشن قرآن ساتھ ہی کر دیتا ہے. اب پہلا صفحہ قرآن مجید کا الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا. مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ اب صراط مستقیم کا معنی اللہ نے ساتھ ہی بیان کر دیا. فرمایا صراط الذین بولو انعمت علیہم. آن گل جڑی اگوں میں سمجھانا چاہنا تواڈے وچوں 10 بندیاں سمجھ لی تو میں سمجھ سا میری محنت پوری ہو گئی. یا اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ چاہیدہ تے آئی بے رب آدھا بھی صراط القرآن ابھی اجد پہلے صفحے تے ہیں اگے جڑے 3 سپارے نہیں جڑے اگے پڑھو ہیں اے صراط مستقیم ہے. چاہیدہ تے آئی نا کہ رب فرماتا کہ جناب اگلے 3 سپارے یہ جو آگے پڑھ رہے ہو، یہ جو تلاوت کرنے لگے ہو، یہ صراط مستقیم پڑھنا. اللہ رب العالمین نے قرآن کو صراط مستقیم پہلی دفعہ جب سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کا لفظ ارشاد فرمایا، اس کی ڈیفینیشن اللہ نے قرآن کے راستے سے نہیں فرمائی. ایک ہوتی ہیں تعلیمات اور ایک ہوتی ہیں شخصیات. اللہ نے صراط مستقیم کو شخصیات میں مشخص کیا. شخصیات صراط مستقیم فرمایا، تعلیمات کا نام نہیں، فلسفے کا نام نہیں، کسی کتاب کا نام نہیں. یا اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا میں مشخص کرتا ہوں. 4 بندوں کے گروہ ہیں، ان میں سے پہلا نبیوں کا، دوسرا صدیقوں کا، تیسرا شہیدوں کا، چوتھا اللہ کے ولیوں کا. یہ 4 گروہ رب نے فرمایا. اور اس بندے نے پوچھا حضرت مجاہد سے، جڑی گل میں کرنا چاہنا بجناب صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد کیا ہے؟
حضرت مجاہد نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو نچوڑ حدیثوں کا میرے تک آیا سب کو سامنے رکھ کر میں اگر جواب دوں تو میرا جواب یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ میری گل نہیں، یہ نہ میرے پیر و مرشد تے میرے استاد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ دی گل ہے، تے نہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی اپنی گل ہے۔ ایک گل ہے حضرت مجاہد دی